ہے۔ کسی نے کہا کہ کسی سے محبت حسن و جمال کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بڑا حسین ہے جی وہ، جیسے حدیث میں آتا ہے جب کوئی رشتہ کیا جاتا ہے تو لوگوں کے رشتہ کرنے کی کئی ان کے محرکات ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا تنکح المرأۃ لاربع، 4 وجہ سے نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے کہ لڑکی مالدار ہے، ولی جمالہا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، ولی حسبہا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، ولی دینہا، اس کے دینداری کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم دین کی وجہ سے رشتہ کرو۔ لیکن ایک وجہ حسن و جمال بھی ہے، تو کوئی حسن و جمال کی وجہ سے کسی لڑکی سے رشتہ کرنا پسند کرتا ہے تو دنیا کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھ کر لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے اس آمنہ کے لال سے محبت کرتے ہیں کہ جو کائنات کے حسین ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوری سورت نازل فرما دی، ان کے نام سے، ان کا حسن کیسا تھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی گواہی دی یوسف بڑے حسین تھے، لوگوں نے بھی گواہی دی یوسف بڑے حسین تھے۔ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے تفاسیر میں کہ جو زلیخا تھی وہ یوسف علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا تو دل دے بیٹھی، کیونکہ بڑے حسین تھے، خوبصورت لڑکے تھے، نوجوان تھے۔ تو مصر کی عورتوں نے اس کو ملامت کی کہ تو بڑی کیسی، تو ایسی عجیب عورت ہے کہ تو ایک لڑکے کے پیچھے لگ گئی۔ تو زلیخا نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ وہ کتنا حسین ہے، کتنا جمال والا ہے، اگر تم اس کی زیارت کر لو نا تو پھر مجھے بتانا۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ باتیں کی تو زلیخا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں زیارت کرواتے ہیں اس کی، یوسف کی۔ تو چنانچہ اس نے کیا کیا، ایک ہاتھ میں چھری دی اور دوسرے ہاتھ میں کوئی پھل سیب وغیرہ دے دیا، کہا یوسف کو گزاروں گی تو تم نے زیارت کرنی ہے، ادھر سے سیب کاٹنا ہے۔ تو انہوں نے سیب کاٹنا شروع کر دیا، چھری چلانے کا ارادہ کیا، یوسف کی زیارت کی اور دیکھتی رہ گئی اور سیب کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس واقعہ کو یوں بیان فرماتی ہیں اور مصر کی عورتوں اور زلیخا کی سہیلیوں، تم نے یوسف کے حسن کو دیکھا تھا، ان کے چہرے کو دیکھا تھا، تم نے انگلیاں کاٹ ڈالی، تم دیکھتی رہ گئی۔ تو میں تمہیں یہ کہتی ہوں لواہی زلیخا لو رأینا جبینہ، لواہی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا بالقطع القلوب علی الایدی۔ کہا کہ زلیخا کی سہیلیوں، تم نے یوسف کے پورے چہرے کو دیکھا، تم دل دے بیٹھی اور تم نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ میں کہتی ہوں تم اگر میرے آقا کے صرف ماتھے اور پیشانی کو دیکھ لیتی، انگلیاں نہیں اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی۔ کسی نے کہا دیکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، دیکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، نبی دے دیوانیاں نے جانا وار سکیاں۔ نبی علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، کسی نے کہا کل قمری لیلۃ البدری لما رأى قبلہ ولا بعدا، وہ تو چوندی کا چاند ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا کسی نے دیکھا نہیں، ان کے بعد بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جب نبی علیہ السلام کے حسن کو پڑھا، سنا لوگوں سے اور تعریفیں سنی تو کہنے پہ مجبور ہو گئے، کہنے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ تو ایسے حسین ہیں، آپ جیسا حسین اور حسن جمال والا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ دیکھتا کیسے، کسی ماں نے ایسا جنا، ایسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ فرمایا کہ آپ تو ایسے حسین اور خوبصورت ہیں جیسا کہ آپ کی چاہت کے مطابق اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے حسین تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حسین دنیا میں کوئی اور بنائی نہیں۔ سننے ترمذی کی روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے حسن کو یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں 14ویں کی رات تھی، میں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا تھا، میرے ایک طرف نبی علیہ السلام کا چہرہ انور تھا، میں اس کا دیدار کر رہا تھا، یعنی سراج منیرہ تھا، اور ایک طرف آسمان پہ بدر تھا، قمر تھا، چاند تھا۔ کہنے لگے میں بیٹھا ہوا تھا اور موازنہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی خوبصورتی اور چمک اور حسن زیادہ ہے کہ چاند کا حسن اور خوبصورتی زیادہ ہے۔ میری ایک نظر اپنے آقا کے چہرے پہ پڑتی، دوسری نظر چاند پہ پڑتی، پھر نظر آقا کے چہرے پہ پڑتی، پھر چاند پہ پڑتی۔ بار بار دیکھنے کے بعد میں کہنے پہ مجبور ہو گیا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، میرے آقا کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ نے ایسا حسین بنایا تھا نبی علیہ السلام کو۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ وفد ابی طارق، یہ سیرت کی کتابوں میں مشہور ایک وفد ہے اور اس کا واقعہ مشہور ہے۔ یہ ایک سفر میں تھا اور مدینہ منورہ کی طرف یہ لوگ جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے ایک سفر پہ نکلے ہوئے تھے، رستے میں ایک جگہ پہ آپس میں ملاقات ہو گئی، اور یہ وفد ایسا تھا جنہوں نے ابھی میرے آقا علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا تھا، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو سوال کیا، من این انتم، بھئی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا من الربزہ، ہم ربزہ سے آ رہے ہیں۔ کہا من کہاں این تریدون، کدھر کا تمہارا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے الی المدینہ، ہم مدینہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے لشکر کو دیکھا، قافلوں کو دیکھا، ان کے پاس کچھ اونٹ تھے، ان میں ایک اونٹ تھا جمل احمر، سرخ اونٹ۔ یہ سرخ اونٹ یہ عرب کے اندر ایک عمدہ اور اعلیٰ قسم کی سواری شمار ہوتی تھی۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل کوئی نئی ماڈل کی گاڑی ہو تو جس کے پاس مہنگی گاڑی ہو تو وہ بندہ زیادہ عزت والا مالدار سمجھا جاتا ہے، تو عرب لوگوں کے پاس جس کے پاس کوئی سرخ اونٹ ہوتا تھا وہ زیادہ عزت والا کہلاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ کو دیکھا تو اونٹ پسند آ گیا، تو پوچھنے لگے اتبیعونہ، کیا تم یہ مجھے بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے، اب دیکھیے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو پہلے دیکھا نہیں تھا، جانتے نہیں تھے کہ ہے کون، یہ خریدار ہے کون ہم سے، لیکن نبی علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کر رہے تھے، آپ کے حسن کو دیکھ رہے تھے، آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ رہے تھے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ وہ زبان حال سے یوں کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر ہم بیچنا نہ بھی چاہتے تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر پھر بھی ہم بیچ دیتے۔ کسی نے کہا میں دل بیچاں، میں جگر بیچاں، یہ پیارا محمد آ جاوے۔ میں دل بیچاں، میں جگر بیچاں، یہ پیارا محمد آ جاوے۔ میں اپنا سارا گھر بیچاں، یہ پیارا محمد آ جاوے۔ تو گویا کہ وہ یوں کہہ رہے تھے آپ کے لیے تو ہر چیز قربان ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ پوچھا کہ قیمت کتنی ہے؟ چنانچہ قیمت طے ہو گئی۔ قیمت چند کھجوریں اس وقت کے لحاظ سے طے ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں کوئی تجارتی سفر پہ نہیں نکلا، میں تو ویسے ہی نکلا تھا، میرے پاس سمن یعنی قیمت موجود نہیں ہے، میں بعد میں بیچ دوں گا۔ دیکھیے جب بھی کوئی دکاندار کسی کا سودا بیچتا ہے تو وہ یا تو جان پہچان ہو پھر ادھار پہ دیتا ہے، یا کوئی ضمانتی ہو یا کوئی گروی رکھی ہو چیز پھر سب ادھار پہ دیتا ہے، ورنہ نقد سودا کرتا ہے۔ یہ نہ نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ ضمانتی ہے، نہ گروی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیں اور بعد میں پیسے بھیج دینا۔ نبی علیہ السلام اونٹ کو لے کر تشریف لے گئے، قافلہ بھی چلا گیا۔ وہ کھجوروں کی وادی تھی، وہاں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب آپس میں چہ میں گوئیاں شروع ہو گئی، یار تم جانتے ہو کون تھا؟ میں تو نہیں جانتا۔ تم جانتے ہو؟ میں بھی نہیں۔ تم جانتے ہو؟ آپس میں ایک دوسرے سے سوال ہو رہے ہیں،
تھا کون؟ کہا کہ پھر دیر کیوں دیا تم نے؟ تو کسی نے کہا کہ جب نبی علیہ السلام کلام کرتے تھے، اذا تکلم، جب کلام کرتے تھے، یخرج النور من بین ثنایا، تو ان کے کلام کرنے کی وجہ سے ان کے دانتوں سے ایک نور نکلتا تھا کہ ہم نور کو ہی دیکھتے رہتے تھے۔ کسی نے کہا اذا تبسم، جب وہ مسکراتے تھے تو ایک نور اور روشنی نکلتی تھی، یتلألأ، وہ روشنی سامنے والے پہاڑ پہ پڑتی تھی۔ تو کسی نے کہا ہم تو مسکراہٹ ہی دیکھتے رہے، ہم تو ان کے چہرے کا دیدار کرتے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم نے یہ جملہ کیوں کہہ دیا تھا۔ یہ کلام چل رہا تھا، پیچھے سے خیمے سے آواز آئی، ام طارق بولی، ابو طارق کی بیوی، کہنے لگی لوگوں پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، انا ضامنۃ لثمن جملکم، میں تمہارے اس اونٹ کی قیمت کی ضامنہ ہوں۔ کہا میں ضامن ہوں۔ وہ لوگ متوجہ ہو گئے، کیا تم جانتی ہو؟ ہل تعرفین، تم جانتی ہو؟ کہا کہ جانتی تو نہیں۔ کہا کہ پھر تم یہ گواہی کیوں دے رہی ہو، تم ضمانت کیوں دے رہی ہو؟ توجہ رکھیے۔ تو اس نے کہا کہ جب تم اس سے کلام لو، وہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ بندہ کون تھا، ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے رسول تھے، وہ تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگی اچھا اگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اتنے حسین ہیں، اتنے امانت دار ہیں، ہمیں بھی ان کی خدمت میں لے چلو۔ وہاں پر پہنچے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ آقا علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، تو کیوں نہ ہم اپنے آقا علیہ السلام سے محبت کریں۔ لیکن یاد رکھیے صرف محبت کرنا اور محبت کا دعویٰ یہ کافی نہیں ہے۔ آج ہم نے محبت کے صرف نعرے لگا دیے، بڑا سارا ایک فلیکس بنوا لیتے ہیں، اوپر تصویر لگ جاتی ہے اور عاشق رسول نام لکھا جاتا ہے۔